أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. صدق اللہ العظیم. ابھی جن آیات کی تلاوت کی گئی ہے یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 113 اور 114 اور 115 یہ 3 آیتیں ہیں. پیچھے ایک مضمون یہ بیان کیا گیا تھا کہ یہود و نصارہ یہ دونوں نے مل کر مسلمانوں کو جو پریشان کیا تھا اس میں ایک بات یہ بھی تھی کہ لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى. کہا کرتے تھے کہ جنت میں یا تو یہودی داخل ہوں گے یا نصرانی داخل ہوں گے اور کوئی دوسرے داخل نہیں ہوں گے. تو جہاں تک مسلمانوں کی مخالفت اور ان کو تکلیف دینے کی بات تھی تو اس معاملے میں یہ دونوں اگرچہ کہ آپس میں دشمن تھے لیکن متحد ہو گئے اور متحد ہو کر کے مسلمانوں کو تکلیف دیتے تھے. اور آگے اللہ فرماتے ہیں کہ ان کا اپنا آپسی اختلاف کا عالم یہ ہے کہ جب یہ دونوں ایک دوسرے کے سامنے ہوتے ہیں تو یہودی کہتے ہیں کہ تمہارے دین کی کوئی بنیاد نہیں اور نصرانی کہتے ہیں تمہارے دین کی کوئی بنیاد نہیں. تو مسلمانوں سے مقابلہ ہے تو دونوں ایک، اور جب آپس میں ایک دوسرے کے سامنے ہیں تو دونوں ایک دوسرے کو ماننے کے لیے بھی تیار نہیں. تو یہی اس بات کی علامت ہے کہ یہ باطل ہے اور حق پر نہیں ہے. اگر حق پر ہوتے تو کہیں ایک بات اور کہیں دوسری بات نہیں ہوتی، بلکہ بات کے اندر جو ہے مضبوطی ہوتی اور بات کے اندر استحکام ہوتا، بات کے اندر اس طرح کی کمزوری نہیں ہوتی. چنانچہ ان کا آپسی معاملہ یہ تھا کہ یہ دونوں ایک دوسرے کو گالی دیا کرتے ہیں. اور تعجب کی بات یہ ہے کہ دونوں بھی کتاب پڑھ رہے ہیں، یعنی آسمان سے نازل کردہ کتاب تورات کو دونوں بھی مانتے ہیں. اولڈ ٹیسٹمنٹ جو ہے، ایسی بات نہیں ہے کہ عیسائی تورات کو نہیں مانتے، بلکہ عیسائیوں کا بھی عقیدہ یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی برحق ہے، اللہ نے ان پر آسمانی کتاب نازل فرمائی ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آ کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین کو تبدیل نہیں کیا، بلکہ اس کے اندر تھوڑے سے کچھ اپڈیٹس تھے، کچھ اس کو اور فلٹر کیا، اس کو اور زیادہ کچھ احکام کا اضافہ کیا. لیکن ایسا نہیں ہوا کہ جو مذہب اور جو دین حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر کے آئے تھے اس کو تبدیل کر دیا. تو تورات کو یہ دونوں کے دونوں مانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود صورتحال یہ ہے کہ آپس میں ان دونوں کی دشمنی. وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء. یہودی کہا کرتے تھے کہ نصارہ کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے، عیسائیوں کے مذہب کی کوئی بنیاد نہیں ہے. وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء. اور اس طرف نصارہ یہ کہا کرتے تھے، یعنی عیسائی کہا کرتے تھے کہ یہودیوں کے دین کی کوئی بنیاد نہیں ہے.
وہم یتلون الکتاب، حالانکہ وہ آسمانی کتاب پڑھتے بھی تھے. کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم، اسی طرح ان لوگوں نے کہا جن کے پاس علم انہی کی سی بات، جن کے پاس علم نہیں ہے انہوں نے بھی کہا کیا، مثل قولہم، انہی کی سی بات. مطلب یہ تو بھائی چلو ان کے پاس کوئی نہ کوئی کتاب تھی تو جس کے نتیجے میں کچھ نہ کچھ ان کے پاس معلومات تھی. مشرکین کے پاس تو کچھ نہیں تھا. تو جب ان دونوں کو مشرکین نے دیکھا تو مشرکین بھی یہی کہنے لگے، لا یعلمون مثل قولہم، وہ لوگ بھی کہنے لگے جو کچھ نہیں جانتے وہ بھی اسی طرح کی باتیں کرنے لگے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب جاننے والے لوگوں کے درمیان آپس میں جب جھگڑا ہوتا ہے تو جاہل لوگوں کو بھی موقع مل جاتا ہے اور وہ بھی گرم توے پہ روٹی سیکنا شروع کر دیتے ہیں. فاللہ یحکم بینہم یوم القیامت فیما کانوا فیہ یختلفون، بس اللہ تبارک و تعالی اللہ قیامت کے دن ان کے درمیان اس بات کا فیصلہ کرے گا جس میں وہ جھگڑ رہے ہیں اس کا فیصلہ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن فرمائیں گے. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں کو اس سے روکے کہ وہاں اللہ کے نام کی یاد کی جائے اور ان کو اجاڑنے کی کوشش کرے. اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین، ان کا حال تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ مسجدوں میں اللہ سے ڈرتے ہوئے داخل ہوں. لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے بھاری سزا ہے. یہاں ایک روایت کے مطابق تفسیری اس سے مراد مسجد اقصی ہے، چونکہ ہوا یہ تھا کہ یہودیوں نے روم کے ساتھ مل کر کے مسجد اقصی کے ویران کرنے میں بڑی کوششیں کی. رومیوں نے جب مسجد اقصی پر اور یروشلم پر حملہ کیا تو اس وقت بڑی خون ریزی کی اور ایسی دہشت پھیلی کہ جس دہشت کی وجہ سے کئی دنوں تک مسجد اقصی میں پھر نماز نہیں ہوئی. تو ایک تو یہ واقعہ مراد ہو سکتا ہے. دوسرا قول اس سلسلے میں یہ ہے کہ اس سے صلح حدیبیہ مراد ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کے ساتھ عمرے کی نیت سے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے مدینے سے سن 14 ہجری میں، تو سن 6 ہجری میں، تو جب تشریف لے گئے تو عام طور پہ مکے والوں کا ایسا معمول نہیں تھا کہ وہ کسی کو حج یا عمرہ کرنے سے روکتے، کبھی ایسا نہیں ہوتا. حتیٰ کہ اگر ان کے کوئی دشمن بھی ہوں تو ان کے دشمن بھی اگر وہاں پر حج یا عمرے کے لیے آتے، جو جانی دشمن ہیں، تو ان کو بھی وہ حج یا عمرہ کرنے دیتے. اور یہ ایک ایسی گویا کہ عادت ہے جو اس وقت سے آج تک چلی آ رہی ہے، بہت سخت ترین سیکیورٹی کے ساتھ ہی صحیح، لیکن وہ لوگ جو سعودیہ عربیہ کے دشمن سمجھے جاتے ہیں تو ایسے ممالک والوں کو بھی اور ایسے لوگوں کو بھی حج یا عمرے سے روکا نہیں جاتا. ہاں ان کے لیے سیکیورٹی سخت کر دی جاتی ہے اور جو انتظامات کرنا ہے کر دیے جاتے ہیں، بہت کم وقت میں ان کو واپس بھیج دیا جاتا ہے، مگر روکا نہیں جاتا. اور یہ عادت اس وقت کفار و مشرکین کی بھی تھی جو متولی تھے کعبۃ اللہ کے. لیکن اس کے باوجود بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے دشمنی کا عالم یہ تھا کہ جب انہیں یہ پتہ چلا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام صحابہ کے ساتھ عمرے کی نیت سے تشریف لا رہے ہیں اور آپ نے اس بات کی اطلاع بھی ان کو دے دی کہ ہم کوئی ارادہ نہیں رکھتے، بس صرف آئیں گے، عمرہ کریں گے، واپس چلے جائیں گے، آپ نے وضاحت بھی کر دی تھی، لیکن ہیبت اور دہشت ان کے اوپر اتنی زیادہ تھی
کہ انہوں نے باضابطہ طور پر حدیبیہ کے مقام پر آپ کو روک لیا اور وہاں پر آپ نے قیام کیا، اور اس کے بعد پھر آپ نے وہیں پر احرام کھول دیا۔ پورے صلح کے شرائط طے ہوئے، اور ان شرائط میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ اس سال عمرہ نہیں کریں گے، اس سال واپس جائیں گے، اور اگر کرنا ہے تو اگلے سال آ کر کے کریں گے۔ تو بہرحال کافی تفصیل ہے صلح حدیبیہ کی، کسی اور موقع پر سامنے آئے گی، لیکن یہ طے کیا کہ عمرہ نہیں کریں گے اس سال اور احرام کھول دیں گے۔ آپ نے وہاں احرام کھول دیا اور واپس چلے آئے۔ تو اسی واقعے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا ان سے بڑا ظالم کون ہوگا جو لوگوں کو روکتے ہیں مساجد سے کہ وہ مسجدوں میں آ کر کے اللہ کا نام لیں، اللہ کا ذکر کریں، اللہ کی عبادت کریں، اس سے روکتے ہیں، ان سے بڑا ظالم کون ہوگا۔ لیکن یہاں پر وسعا فی خرابیہا، اور اس کے اجاڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ خراب یہ تخریب سے بنا ہے، اردو میں بھی خراب کا لفظ استعمال ہوتا ہے، گندگی کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن خراب جو عربی کا لفظ ہے وہ عربی میں کسی چیز کے ویران کر دینے کو خراب کہتے ہیں۔ ایک تو خراب یہ ہے کہ مساجد توڑی جائے، وہ بھی ویران کرنا ہے۔ دوسرے یہ ہے کہ مساجد تو بنی ہوئی ہے لیکن اس مسجد کو عبادت کے بجائے کوئی اور چیز کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، جیسے اندلس کے بارے میں، اور ایسے ہی 100 سال پہلے، بلکہ 100 نہیں بلکہ 50 سال پہلے ترکی کے سلسلے میں، کہ وہاں پر مساجد استبل بن گئی، کسی اور کام کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ بہت سی جگہوں پر ابھی بھی، اور ابھی ماضی قریب تک ترکی میں آیا صوفیہ بھی یہ میوزیم کے طور پر استعمال کی جا رہی تھی، آثار قدیمہ میں ہے اور میوزیم کے طور پر لوگ آ رہے ہیں، دیکھ کر کے جا رہے ہیں۔ وہاں کچھ رکھا وکھا نہیں تھا، بلکہ بس یہ ہے کہ مسجد بہت پرانی ہے، اتنی پرانی ہے وغیرہ وغیرہ، بس میوزیم۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ مسجد کی ویرانی ہے کہ جس مقصد کے لیے مسجد بنی ہو اس مقصد کو چھوڑ کر کے دوسرے مقاصد کے لیے مسجد کا استعمال کرنا، یہ مسجد کو ویران کر دینا ہے۔ مسجد حرام کا معاملہ ایسے ہی تھا کہ اللہ کی عبادت کے بجائے وہاں پر بت رکھ دیے گئے تھے، 360 بتوں کی وہاں پر عبادت ہو رہی تھی۔ تو اللہ نے فرمایا وسعا فی خرابیہا، جو لوگ مسجد کو سے روکتے ہیں اور مسجد میں عبادت سے روکتے ہیں اور مسجد کو ویران کرنے کے در پہ رہتے ہیں، ان سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہیں بھی، آپ غور کیجئے، کہ نام نہیں لیا کہ مشرکین نے ایسا کیا ہے، مکے والوں نے ایسا کیا ہے، یروشلم والوں نے ایسا کیا ہے، رومیوں نے ایسا کیا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ پہلے بھی ذکر کی گئی بار بار کہ قرآن پاک قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کے لیے ہدایت کا سبب ہے۔ اس لیے یہ جو آیتیں بیان کی جا رہی ہے، ان آیتوں کا تعلق صرف اس زمانے سے نہیں ہے جب یہ ہوا ہے اسی زمانے سے ان آیتوں کا تعلق ہے، اب مراد نہیں ہے کچھ، ایسا نہیں، بلکہ اس سے مراد جب کبھی جہاں کہیں مسجد کی ویرانی اور مسجد سے لوگوں کو روکا جائے، یہ سب اسی میں داخل ہے، خواہ وہ بابری مسجد ہو یا وہ کوئی اور مسجد ہو، یہ سب کے سب اسی میں داخل ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سب سے بڑا ظالم قرار دیا ہے کہ جو لوگوں کو مسجد سے روکتے ہیں، یا یہ ہے کہ جو لوگوں کو جو مسجد کے ویران کرنے کے در پہ ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین، ان کا حال تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ مسجدوں میں اللہ سے ڈرتے ہوئے داخل، یہ ہونا چاہیے تھا کیونکہ اللہ کا گھر ہے، لیکن ایسا نہیں کیا انہوں نے، تو اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ لہم فی الدنیا خزی، دنیا میں تو ان کو ذلت اٹھانی پڑی۔ چنانچہ یروشلم کا مسئلہ ہو کہ بعد میں وہ یہودیوں کے قبضے میں آ گیا تھا، یا پھر یہ ہے کہ مسجد حرام کا معاملہ ہو کہ بعد میں مسلمانوں نے اس کے اوپر اس کو اپنے قابو میں اپنے قبضے میں لے لیا اور مکہ مکرمہ فتح ہو گیا، تو لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں ذلت ہے، اور دنیا نے دیکھ لیا کہ کیسی ذلت ہوئی مشرکین مکہ کی، کہ وہ چھپتے پھر رہے تھے جس وقت مکہ مکرمہ فتح ہوا تھا، مشرکین سب چھپتے پھر رہے تھے، اور انہیں ڈر تھا اور خوف تھا کہ کہیں اگر ہم پکڑے گئے
تو اب تو ہماری کوئی جان بخشی ہونے والی نہیں ہے۔ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی بلندی تھی کہ جس قوم نے مسلمانوں کو اور مسلمانوں کے بچوں کو اور خواتین کو اس قدر تکلیفیں دی کہ ان کو یتیم کیا اور بیوہ کیا، اور جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اونٹ کی اوجڑی رکھ دی، آپ کو پتھر سے مارے اور اس طرح سے مسلمانوں کو سخت ترین تکلیفیں پہنچائی ہے، ان لوگوں کے لیے بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اعلان کر دیا کہ اذهبوا انتم الطلقاء، کہ جاؤ، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا تھا سب ظلم سہنے کے بعد بھی، ایسے ہی میں نے تم سب کو معاف کر دیا۔ جو مسجد حرام میں داخل ہو جائے اس کو امن ہے، اور جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کو بھی امن ہے، اور جو اپنے گھر کا دروازہ لگا لے اس کو بھی امن ہے۔ تو آپ نے عمومی اعلان کر دیا سب کے لیے امن کا۔ تو یہ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی شفقت تھی، لیکن حقیقت کیا کہ جو اب تک دندناتے پھر رہے تھے، آج لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے ذلت و رسوائی دنیا میں، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور آخرت میں بڑا عذاب ان کا انتظار کر رہا ہے۔ اس وجہ سے ہمیں ان آیتوں سے یہ سبق ملتا ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو صفات یہودیوں کی بیان فرمائی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری آپسی رنجشوں اور ہمارے آپسی جھگڑوں کی وجہ سے ہم بھی ایسے کاموں کا ارتکاب کرنے نہ لگ جائیں کہ اپنے ہی مسلمان بھائیوں کو ہم اپنی مسجدوں سے نکالنے لگ رہے ہیں، ایسے ہم نہ بن جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جانب توجہ دلائی ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔